بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، کلاس میں ہم تاریخ الادب العربی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، اور آج ہم جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایک پیپر ایم اے عربک پارٹ 2 سیکنڈ پارٹ کا یہ پیپر ہے، اور اس میں یہ کورس ٹائٹل جو ہے تاریخ الادب العربی، اس کے 20 ایم سی کیوز ہیں۔ ان 20 ایم سی کیوز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں جو آپشن دیے گئے ہیں، 3 آپشن ہیں ہر سوال کے، تو 3 آپشن میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کریکٹ آپشن کون سا ہے۔ اگر بات کی جائے تو پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، بی زیڈ یو ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز جو ایم اے عربی کروا رہی ہیں پارٹ 1 یا 2، تو ان میں یہ سبجیکٹ جو ہے تاریخ الادب العربی یہ لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے جو ایم سی کیوز ہیں یا شارٹ کویسچن ہیں تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ یہ سبجیکٹ تمام یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے ایم سی کیوز اور یا تو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں موسٹلی کچھ یونیورسٹیز میں، کچھ میں شارٹ کویسچن کے طور پر 10 شارٹ کویسچن دے دیے جاتے ہیں، 20 نمبر کا یہ لانگ کویسچن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو ہے لانگ کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اور موسٹلی جو لانگ کویسچن ہوتے ہیں اس میں 6 یا 7 دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ بچے جو ہیں وہ سہولت کے طور پر جو بھی ان میں سے 4 ان کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ آج کے جو ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس، تو اس میں السؤال الاول اختر الجواب الصحیح من الاجوبۃ التالیہ، درج ذیل جو سوالات دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے صحیح جو آپشن ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کویسچن ہے ہمارے پاس یہ ہے، قبل الاسلام حسان بن ثابت کان یدافع بشعرہ عن، تو کہ اسلام سے قبل حضرت حسان بن ثابت اپنے شعر کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے دفاع کرتے تھے، کن کا؟ یمانیہ المشرکین کا یا ملوک الحیرہ؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ملوک الحیرہ۔ ملوک یہ مالکن کی جمع ہے، مالکن بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے ملوک۔ تو حیرہ یہ ایک ریاست تھی قبل از اسلام، اور عراق کا جو موجودہ عراق ہے اس میں یہ ایک حکومت تھی جن کو جو ان کے بادشاہ تھے حیرہ ریاست کے، ان کو ملوک الحیرہ کہا جاتا تھا۔ تو اب جو اس کے جو آثار ہیں یہ تقریباً اس کی جو سلطنت ہے یہ ختم ہو چکی ہے، اس کے جو باقیات ہیں یا آثار ہیں یہ نجف جو اب شہر ہے ایک، اس میں کے تقریباً 7 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف یہ اس کے باقیات ابھی بھی ملتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے دربار سے حضرت حسان بن ثابت یہ منسلک تھے، اور ان کی اپنی شاعری کے ذریعے ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو پھر اسلام جب قبول کر لیا تو ان کی شاعری کرنا، بادشاہوں کے قصائد کہنا چھوڑ دیا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعری کی، اور اسلام کی ترویج کے لیے شاعری کی۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ 60 سال زندہ رہے، تو ٹوٹل آپ کی جو عمر مبارک ہے حضرت حسان بن ثابت کی وہ 120 سال ہے۔ 60 سال قبل از اسلام ہے اور 60 سال قبل بعد از اسلام۔ تو آپ کا جو لقب ہے یہ شاعر الرسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ان کا بہت ہی مشہور شعر ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو بہت ہی مشہور شعر ہے، اور ان کا اگر لقب پوچھا جائے کہ حضرت حسان بن ثابت کا لقب کیا ہے، ہوا شاعر الرسول۔ تو ایک اور بھی آپشن پوچھا جاتا ہے اسی حوالہ سے، حضرت حسان بن ثابت کے حوالہ سے،
کہ حضرت حسان بن ثابت ہیں یہ انصاری صحابہ میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے، تو آپ انصاری صحابہ میں سے ہیں اور آپ کا تعلق بنو خزرج قبیلے سے ہے۔ تو یہ آپ جو ہے اسلام سے قبل جو ہے ملوک الحیرہ یہ ان کا دفاع کیا کرتے تھے، تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ ملوک الحیرہ ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت قبل از اسلام ملوک الحیرہ کے جو حیرہ ریاست کے بادشاہ تھے ان کی مدح میں یا ان کے قصائد کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایم سی کیوز جو ہیں ایم اے لیول کے ہیں، جو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ایم اے عربی کے بعد لیکچرشپ میں بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہیں، وہ ان سے ضرور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہے کہ الشوقیات، تو شوقیات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کن کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، تو یہ احمد شوقی، یہ دیوان ہے احمد شوقی کا شوقیات، دوسری کاف سے ہوگا نقطوں والوں کے، جو دو نقطوں والی کاف ہے اس سے ہوگا شوقیون، کانٹے کو کہتے ہیں اس طرح، یہ شاید ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ شوقیات ہی القصائد لاحمد شوقی، احمد شوقی کی تصنیف ہے یا ان کے قصائد ہیں، ان کو شوقیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الجہل ہوا ضد الحلم، جہل جو ہے یہ حلم کی ضد ہے، اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ما ہی اشہر القصائد الجاہلیہ، جاہلیت کے جو اہم قصائد ہیں، ما ہی اشہر القصائد الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے جو مشہور قصائد ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، حولیات ہیں، مفضلیات ہیں، معلقات ہیں، تو اس کا فرسٹ آپشن المعلقات یہ کریکٹ ہے، یہ کریکٹ آپشن ہوگا کہ معلقات ہی القصائد الذی علقت علی استعار الکعبہ، کہ یہ وہ قصائد تھے جو خانہ کعبہ کی پردے کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے یا دیواروں کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے، تو ان کو معلقات کہا جاتا ہے۔ دوسری یہ روایت ہے کہ ان کو مذہبات بھی کہا جاتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا گیا، یا لوگوں نے لقوہا علی ذہانہ، تو انہوں نے اپنے ذہنوں میں لوگ ان کو یاد کر لیتے تھے۔ ان میں 7 معلقات جو ہیں مشہور ہیں، 10 کی بھی روایت آتی ہے لیکن مشہور جو ہیں وہ 7 ہیں، جس میں امراء القیس ہے، زہیر بن ابی سلمہ ہے، عمر بن کلثوم ہے، لبید بن ربیعہ عامری ہے، حارث بن حلیزہ ہے، انطرۃ بن شداد ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے من ہوا اشہر الشعراء الجاہلیین فی رائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں سب سے بہتر شاعر، سب سے مشہور شاعر کون ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا زہیر بن ابی سلمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں سب سے بہترین جو شاعر تھا عصر الجاہلی کا اچھا شاعر وہ۔ اس کے بعد ہے عاش ابن المقفع فی العصر، تو ابن المقفع یہ بہت بڑا ادیب ہے، کلیلہ و دمنہ اس نے ترجمہ کیا اس کا عربی میں، تو عصر العباسی کا یہ مشہور ادیب ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا العباسی، کہ عاش ابن المقفع فی العصر العباسی، اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ کتاب الاغانی، تو کتاب الاغانی جو ہے یہ ابو الفرج اصفہانی نے لکھی ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے اصفہانی، اللہ کتاب الاغانی، اس میں سانگز اور دیگر جو عربی کے حوالے سے راگ جو ہیں، کیسے مثلا کسی قصیدے کو پڑھنا ہے اس حوالے سے بحث کی گئی ہے، تو یہ کتاب الاغانی اصفہانی کی فرسٹ آپشن کریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کان حسان بن ثابت فی الغزوات یشارک لا یشارک لا عارف، تو لا یشارک، حضرت حسان بن ثابت جو ہیں موسٹلی انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا ہے، تو غزوات میں شرکت نہیں کی، تو اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے لا یشارک یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے شاعر اللقب بسناجت العرب من ہوا، سناجت العرب جو ہے یہ مامون بن قیس عائشہ، یہ اس کا لقب ہے عائشہ، یہ بھی عصر الجاہلی کا شاعر ہے، تو سناجت العرب اس کو کہتے ہیں۔ اس کی شاعری جو ہے بہت مشہور تھی، اچھی تھی، اور جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں کہ
سناجت عربی میں باجے کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں رس گولتی تھی، تو لوگ بہت دیر تک اس کی شاعری کو یاد رکھتے تھے، لوگوں کے ذہنوں پر اس کی شاعری کا اثر ہوتا تھا، تو اس لیے سناجت العرب اس کو، عربوں کا باجا، یہ آشا کو کہتے ہیں، آشا الاکبر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہ کویسچن نمبر 10 ہے من ہوا صاحب اللزومیات، تو یہ ابو العلا المؤری کو کہتے ہیں۔ ابو العلا مؤری یہ عصر العباسی کا شاعر ہوا ہے، نابینا تھا، اور دوسرا لقب اس کا جو ہے رحین المحبسین، رحین المحبسین بھی اس کا لقب ہے ابو العلا مؤری کا، اور علامہ اقبال نے رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں شاعری بھی کی ہے، باقاعدہ ایک نظم لکھی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گوشت نہیں کھایا کرتا تھا بلکہ سبزی وغیرہ کھایا کرتا تھا۔ وہ شاید اس کی جو نظم ہے وہ میں نے کافی عرصہ پہلے یاد کی تھی اس کی، تو کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا مؤری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، تو اس حوالہ سے وہ اس کی نظم ہے، ٹھیک ہے، کسی دوست نے اسے، تو رحین المحبسین بھی اس کا لقب ہے کیونکہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا، دوسرا یہ نبینا تھا، تو اس لیے رحین المحبسین اس کا لقب ہے۔ تو صاحب اللزومیات یہ اس کا دیوان ہے، کہنے لگا صاحب غفران اللزومات، تو غفران رسالہ غفران بھی اس کا لکھا ہوا ہے اور لزومیات بھی اسی کا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے من ہوا الذی لقب بی الملک الذلیل، تو مالک الذلیل جو ہے گمراہ بادشاہ، یہ لقب ہے امراء القیس کا، وہ صاحب المعلی کا، وقال فی قصیدتہ کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، تو اس کا یہ مشہور قصیدہ ہے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے حوملی، اس کا جو قصیدہ ہے امراء القیس کا، یہ لامیہ ہے، میمیہ یا نونیہ یا دالیہ، تو اس کا جو قصیدہ ہے یہ ہے لامیہ، کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، تو لام اس کے ان پہ آ رہا ہے، تو اگر لام آئے تو اسے قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، اگر نون آئے کسی کے اشعار کے آخر میں قصیدے پہ اس کو دالیہ، لامیہ، میمیہ، اسی طرح امیر الشعراء جو ہیں احمد شوقی، ان کا جو قصیدہ ہے اسے حمزیہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے آخر پہ حمزہ آتا ہے۔ تو بہرحال جو مالک الذلیل جو ہے یہ امراء القیس کا لقب ہے، گمراہ بادشاہ، اس لیے کہ اپنی جوانی میں جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو گھر بار چھوڑ دیا، گھر والوں سے، والدین سے لڑائی جھگڑا کر کے دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے، شراب پینا اور دیگر سیر و تفریح کے لیے نکل گیا، تو ابھی کہیں ایک علاقے میں تھا تو وہاں اس نے اپنے والد کی وفات کی خبر سنی، کیونکہ قبیلے والوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر یہ واپس آیا۔ تو بہرحال یہ مالک الذلیل جو ہے یہ امراء القیس کا لقب ہے۔ اس کے بعد کانا لکعب اخ شقیق اسمہ، اس کا جو حقیقی بھائی تھا، سگا بھائی جسے ہم کہتے ہیں کعب کا، اس کا نام کیا ہے؟ عمار ہے، زہیر یا بجیر، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بجیر۔ کعب بن زہیر، یہ کعب ان کا قصیدہ ہے بانہ سعاد، اور یہ زہیر کے بیٹے تھے، مسلمان ہوئے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں بجیر، یہ دونوں زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے، کعب اور بجیر، تو اس کا کریکٹ آپشن بجیر ہوگا۔ اس کے بعد کانا ترجمان القرآن، تو ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ ترجمان القرآن یہ لقب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، مختصر اسے ابن عباس بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے روایت عربیت عبقریت خالد، عبقریت خالد یہ روایہ ہے، ایک ناول ہے، عربیہ عربی ناول ہے، تو یہ کس نے لکھا ہے پوچھا جا رہا ہے۔ 3 آپشن دیے گئے ہیں، محمود عباس ہے، طٰہٰ حسین ہے، نجیب محفوظ ہے۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے اس کا، محمود عباس، محمود عباس نے لکھا ہے عبقریت خالد۔ اس کے بعد شاعر جاہلی مات شابا من ہوا، کہ کون سا جاہلی شاعر ہے جو اپنی جوانی میں قتل کر دیا گیا، فمن ہوا، تو اس میں کا کریکٹ آپشن ہے طرفۃ ابن العبد،
طرفۃ ابن العبد جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا جوانی کی عمر میں، ابھی شاید 25-27 سال کا تھا، تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ یہ بھی صاحب معلقہ ہے، مشہور اس کا معلقہ ہے، 7 جو معلقات ہیں اس میں اس کا بھی ایک معلقہ ہے۔ اس کے بعد ہے ما معنی انطرا، تو انطرا ابن شداد یہ بھی صاحب معلقہ ہے، جاہلیت زمان کے جو شعراء ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو انطرا ابن شداد جو ہے، انطرا کا معنی پوچھا گیا ہے تو الذبابہ سودا او الزرقاء، کالی مکھی یا نیلی مکھی۔ تو انطرا کا معنی الذبابہ سودا او الزرقاء۔ اس کے بعد ہے لماذا لقب حمام بن غالب الفرزدق۔ الفرزدق یہ عصر الاموی کا بہت بڑا شاعر ہوا ہے، اور 3 مشہور شاعر ہوئے ہیں عصر الاموی کے، اختل ہے، جریر ہے اور فرزدق ہے۔ تو فرزدق کا اصل جو نام تو ہے وہ ہے حمام بن غالب، یہ اصل نام ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرزدق کیوں کہتے تھے، اس لقب سے کیوں اس کو نام یاد کیا جاتا ہے؟ تو آپشن جو دیے گئے ان میں سے کریکٹ ہے لِأَنَّ وَجْهُهُ يُشَبِّهُ قِطْعَةَ الْعَجِينِ الْمُتَقَطِّلَةِ، کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ گوندے ہوئے آٹے کے پیڑے کی طرح تھا، آٹے کا جیسے پیڑا ہوتا ہے گوندا ہوا، اس طرح اس کا چہرہ تھا، تو اس لیے اس کو فرزدق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما اسم الخنسہ، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعرہ ہیں اور مخدرمین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مخدرمین شعراء ان شعراء کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کا ادرک الجاہلیت ادرک العصر الجاہلیہ والعصر الاسلام، کہ جنہوں نے جاہلیت کا بھی زمانہ دیکھا ہو اور اسلام کا زمانہ بھی پایا ہو، اسلام دونوں زمانے دیکھے ہوں، تو ان کو مخدرمین شعراء کہا جاتا ہے۔ تو ان میں جو شاعرہ ہیں یہ حضرت اسماء ہیں، ان کا اصل نام پوچھا گیا ہے تو تماظر بنت عمرو بن شرید ان کا اصل نام ہے، تماظر بنت عمرو ان کا اصل نام ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی کا قصیدہ کہا، مرثیہ کہا تھا ان کی وفات پر۔ ان کے بھائی کا نام جو ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام تھا صخر، ان صخرا لوالینا وسیدنا۔ اس کے بعد ہے من ہوا امام البیان فی العصر الحدیث عباسی، کہ عصر عباسی میں امام البیان کسے کہا جاتا ہے، کس کا لقب تھا امام البیان؟ عبد الحمید الکاتب ہے، ابن قتیبہ ہے، جاحظ ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا الجاحظ۔ مشہور کتاب ہے جاحظ کی البیان والتبیین اور کتاب البخالہ، بہت مشہور کتابیں ہیں، اور امام البیان فی العصر العباسی یہ الجاحظ ہے۔ من ہوا مؤلف کتاب العمدہ، العمدہ یہ ایکسیلنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ابن رشیق الکیروانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا تیسرا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ تو یہ ایم سی کیوز تھے تاریخ الادب العربی کے حوالہ سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، اچھی طرح سے یاد کریں۔ جو سرگودا یونیورسٹی سے تیاری کر رہے ہیں ایم اے عربک کی پارٹ 2 کی، جی سی سے، پنجاب سے، یا مثلا بی زیڈ یو ملتان سے، دیگر یونیورسٹی سے، وہ ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم سی کیوز جو ہیں اسی میں سے جو ہے یہ پی پی ایس سی کے جو لیکچرشپ کے ہوتے ہیں ایم سی کیو سوالات آتے ہیں، انہی میں سے موسٹلی جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں، انہی ایم اے کے سلیبس کو مد نظر رکھ کر پی پی ایس سی کا لیکچرشپ کا جو تیار کیا جاتا ہے پیپر، وہ اسی میں سے تقریباً آتا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں، یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔